الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف توصیف عظمت نسبت جلال شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی. الگرد اللہ تعالیٰ درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ سید البشر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مطابق. حضرات، ذوالحج کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف ہے. آج اس اہم شخصیت کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں. ان کی بھی شہادت اسی مہینے میں ہوئی. قاتلانہ حملہ ہوا. ایک ایسی عظیم شخصیت جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان کی تائید میں بے شمار کلمات آیات اور احادیث موجود ہیں. ایک ایسی شخصیت جن کی نگرانی جن کی زیر خلافت اسلام کی حکومت کا اقتدار 22,51,030 مربع کلومیٹر تک پھیلا. ایک ایسی عظیم شخصیت جن کے بارے میں کفار نے کہا اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتے تو پوری کی پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگ جاتا. ایک وہ عظیم شخصیت جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن الحشام. اے باری تعالیٰ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے مسلمان ہونے سے
یا عمر بن ہشام کے مسلمان ہونے تھے جسے ابو جہل کہتے ہیں، لیکن اللہ نے تقدیر میں کیا لکھا کہ عمر بن ہشام ابو جہل کا لقب پا گیا، اور اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ حضرات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے اسلام میں۔ ان چاروں خلفاء کے جو سنہری دور ہے اس میں عدل کے لحاظ سے، کنٹرول کے لحاظ سے، فتوحات کے لحاظ سے، اور سب سے بڑھ کر اصطلاحات کے لحاظ سے ان کے امور سلطنت میں جو اصطلاحات تھی ان کو کفار نے بھی تسلیم کیا۔ آج بھی یورپ، امریکہ اور برطانیہ کی یونیورسٹی میں ان کے قانون کی کتابوں میں عمر لاز کے نام سے وہاں پر قانون حضرت عمر بن خطاب کے پڑھائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں جا کے اکٹھے ہوتا ہے۔ مرہ اور عدی جو دو بھائی تھے کام کے، مرہ کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور عدی کی نسل سے حضرت عمر بن خطاب پیدا ہوئے، اس لیے انہیں بنو عدی کہا جاتا ہے۔ ان کے قبیلے کا نام بنو عدی ہے۔ 9ویں پشت میں جا کے ان کے دادے اکٹھے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور حضرت عمر بن خطاب کے بھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے بھی ایمان کا پیمانہ مقرر کیا۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگوں اگر تم لوگ بھی ان صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ گے تو تب تمہیں ہدایت یافتہ مانا جائے گا، وگرنہ تمہارا ایمان اس معیار کا نہیں تو تمہارا وہ پیمانہ بھی وہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کو لوگوں میں سب سے محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت عائشہ۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ من الرجال مردوں میں سے کون پسند ہے؟ فرمایا ابوہا، ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق۔ فرمایا ثم من؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد کون پسند ہے؟ فرمایا عمر۔ جو مردوں میں مجھے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جو بندہ پسند ہے تو کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب، جو ان کی فضیلت میں بڑی بہت بڑی چیز ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کان فیما قبلکم من الامم بہت سونا، لوگوں تم سے پہلے بھی امتوں میں بعض ایسے افراد ہوتے تھے جو نبی تو نہیں ہوتے تھے لیکن فرشتے ان سے باتیں کرتے تھے، فرشتے اور بندوں سے باتیں کرتے تھے، ان کو اعلان ہوتا تھا، ان سے کلام کیا جاتا تھا فرشتوں کی طرف سے۔ اور فرمایا فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، لوگوں اگر میری امت میں سے وہ سلسلہ جاری رہتا تو وہ حضرت عمر ہوتے جس سے فرشتے آگے کلام کرتے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ لوگوں اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو فرمایا حضرت عمر بھی میرے بعد نبی ہوتے، لیکن فرمایا منا خاتم النبیین، یہ سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نبوت کا سلسلہ جاری نہیں رہے گا، مجھ پر ختم ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، برات اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب کی سیرت کے حوالے سے ان کے لیے گولڈ میڈل سے بھی زیادہ کا درجہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی نے ان کو اعزازات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے اعزازات عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں ارحم امتی، میری امت میں سے بھی امتی میری امت کے لحاظ سے جو زیادہ رحم والے ہیں فرمایا ابو بکر، حضرت ابو بکر ہے، جو میری امت کے معاملات میں، دوستوں کے معاملات میں بڑے رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر،
کہ لوگوں ان کے معاملات میں، اللہ کے معاملات میں، اللہ کے امور نافذ کرنے کے اعتبار سے، اسلام کے نفاذ کے اعتبار سے فرمایا اشدہم، جو میری امت میں سب سے سخت ہے عمر کو، حضرت عمر۔ بات یہاں پر پھر دیکھ رکھے، ان کی سختی کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے فی امر اللہ، اللہ کے معاملات جہاں پر آ جائیں، جہاں پر دین کی بات آ جائے تو سختی کون کرتا ہے؟ حضرت عمر کرتا ہے۔ ہمارے لیے اس میں کیا چیز ہے کہ اوورآل اپنے امت کے معاملات میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، خاندانوں میں نرمی اختیار کرنی چاہیے، لیکن جب بات دین کی آ جائے، جب بات شریعت کی خلاف ورزی کی آ جائے، آپ کے سامنے سنت کی، قرآن کی آیات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو، پھر آپ وہاں پر سختی کریں، پھر آپ نے چپ نہیں رہنا۔ یہ آج لوگ بات کرتے ہیں، ایک بہت بڑی قسم کی ایک غلط فکر ہماری قوم میں رائج ہو گئی، سن لیں وہ بات توجہ سے، کہ لوگ کو جب کہتے ہیں نماز پڑھ لو یا بے حیائی کا کام نہ کرو، آگے سے وہ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں سختی نہیں ہے۔ آگے سے کیا الفاظ ہے؟ لا اکراہ فی الدین، اور بھائی دین میں سختی نہیں ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں، نہ پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں ٹھیک ہے، نہ رکھیں تو بھی ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر کے معاملات میں عورتیں پردہ کر لیں ٹھیک ہے، نہ کریں تو نہ صحیح، ناچ گانے ڈانس گھروں کے ہوتے ہیں کر لیں ٹھیک ہے، نہ کریں نہ صحیح، کیوں؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں تبدیل کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی یہ قرآن کی آیت اس بارے میں نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کن کے بارے میں ہے؟ کہ جو لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ان کے بارے میں یہ آیت ہے کہ آپ کسی کو جبر کی بنیاد پہ گن پوائنٹ پر تلوار کے ساتھ اسلام میں داخل نہیں کر سکتے کہ آپ تیری گردن اتار دیں گے مسلمان ہو جائے۔ اس بارے میں ہے کہ آپ کسی کو سختی سے مسلمان نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ مسلمان ہو گئے، اسلام میں آ گئے، پھر آپ کو اسلام فالو کرنا پڑے گا، پھر نماز فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کہا کہ اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ، 7 سال سے لے کے 10 سال تک نماز سکھاؤ، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہیں پڑھتے پھر فرمایا ان کو مارو۔ یہ سختی نہیں تو کیا ہے؟ اسی طرح اور دیگر معاملات ہیں، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو زنا کرے گا اس کی سزا الگ ہے، جو مرتد ہو جائے گا اس کی قتل سزا ہے۔ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ اسلام میں آگے پھر آپ کو اسلام فالو کر رہے ہیں، پھر آپ یہ نہیں ہے کہ جو دل کیا تو کر لیا، تو دل نہ کیا تو نہ کیا۔ تو یہی چیز حضرت عمر بن خطاب کے اندر تھی۔ حضرت عمر بن خطاب اسلام کے مسئلے میں صدر تھے۔ آج جو ہمارے جتنے بھی یہ برائیاں اور بے حیائیاں پھیل رہی ہیں، اس کی وجہ صرف کیا ہے؟ ہماری سستی ہے کہ ہم لوگ لوگوں کو کہتے نہیں، جو چیز ہو رہی ہوتی ہے ہم وہ چیز کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے، آپ کی بیگ میں امہات المومنین کے اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے اور آپس میں باتیں کر رہی، کچھ گپیاں کر رہی اللہ کے نبی کے ساتھ بھی، اور بات کی آواز ان میں سے اونچی بھی ہوگی۔ کسی سلام نے دروازے میں دستک ہوئی، حضرت عمر بن خطاب نے آواز دی، یا رسول اللہ میں آیا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ آپ کی بیگمات فوری اٹھی اور فوراً پردے کے پیچھے چلی گئی، ڈر کے مارے کہ حضرت عمر بن خطاب آگے بھاگو۔ آج کل تو یہ بات ختم ہو گئی، لیکن آج سے 15-20 سال پہلے یہ چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہوتی تھی۔ اور بیٹا باتیں نہ کرو بھائی، آپ کو ہر دفعہ سمجھانا پڑتا ہے، کیوں نہیں آپ بات آتے؟ انسان بن کے بیٹھو۔ آج سے 15-20 سال پہلے یہی مسئلہ ہوتا تھا۔ کیا مسئلہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بزرگ بڑا گھر میں آتا تھا، عورتیں سہم جاتی تھی۔ وہ بزرگ آ جانا، خامد کا بڑا بھائی آ جانا، یا سسر آ جانا، یا اپنے خامد کے چچا تائے آتے، بعض بزرگ گھر میں عورتیں سہم کے سہر پہ ہو جاتے کہ نہیں بزرگ آگے چپ بول۔ آج کل یہ بات ختم ہو گئی، آج کل یہ بات ختم ہوتی جا رہی ہے، بڑوں کا کوئی احترام نہیں رہ گیا، نہ کہ ہونا چاہیے لیکن اب نہیں رہ گیا۔ اب ہوا کہ جب وہ آئے عورتیں سہم کے اندر ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ ملے، اللہ کے نبی مسکرا رہے، اللہ کے نبی مسکرا رہے، اس بات سے مسکرا رہے کہ میرے ساتھ جو بڑی دم دم چلا رہی تھی، اونچی اونچی باتیں کر رہی تھی، عمر بن خطاب آئے تو ڈر گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا یا رسول اللہ 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 سنت، اللہ آپ کو مسکراتا ہی رکھے، کیا بات ہے آپ مسکرا رہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر
یہ خواتین اونچی آواز سے باتیں کر رہی تھی، ہنس رہی تھی، یہ بھی دلیل ہے کہ خاوند کو اپنے گھر میں اپنی بیگموں سے مسکراتے رہنا چاہیے۔ بعض مردوں نے تو یہ عادت بنا لی ہے کہ باہر خوش رہتے ہیں، گھر پہ آتے تو لڑائی شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی سنت ثابت نہیں۔ آپ کی بیگمیں ہیں، آپ خاوند ہیں، ان سے نرم رویہ اختیار کریں۔ ہر ٹائم لڑتے رہنا، ہر ٹائم جھگڑتے رہنا، یہ بھی شریعت سے ثابت نہیں۔ تو اللہ کے نبی مسکرا رہے، خوش گپیاں کرتے، فرمایا کہ اس کی آواز بھی اونچی تھی، تم آئے تو یہ ڈر گئی۔ حضرت عمر بن خطاب نے یہ بات سنی تو آپ نے پردے کے پیچھے عورتوں سے خطاب کیا، انہوں نے کہا اللہ کی بندیوں، اللہ کے رسول زیادہ لائق ہے کہ تم ان سے ڈرو۔ آگے سے خواتین نے کہا اللہ کے نبی کے تعلق مجھ سے خاوند تھا، انہوں نے کہا اے حضرت عمر، ہمیں آپ سے زیادہ ڈر لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت میں زیادہ سختی ہے، آپ زیادہ سخت ہیں، اس لیے آپ سے ڈرتے ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، فرمایا اے عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیرے اندر روح رکھا ہے، فرمایا جس رستے میں تم چلو اور شیطان اس رستے سے آ جائے تو تمہیں دیکھ کے شیطان بھی رستہ بدل دیتا ہے تمہاری ایمانی قوت کے مطابق۔ حضرات اس قدر ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ شیطان ظاہر ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کو گمراہ کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں اگر ہم اپنے اندر ایمان پیدا کریں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کریں، ان کے طریقے کو، ان کی زندگی کو، ان کی حیات کا مطالعہ کریں، تو ہمارے اندر بھی جرأت ایمانی پیدا ہو سکتی ہے جو اس طرح کی نہ ہو، لیکن کم از کم ان کے نقشے قدم میں چلتے ہوئے کچھ نہ کچھ ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو کئی دفعہ اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت کی۔ وہ بات والا واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ جب بات کے اندر اللہ کے نبی بیٹھے دروازے میں دستک ہوئی، جو دربان تھے انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ اللہ کوئی بندہ دستک دے رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اسے اجازت دو اور ساتھ میں جنت کی بشارت بھی دے دو۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے موقع کہہ رہے تھے حضرت عمر بن خطاب کا، آپ نے ان کو اجازت بھی دی اور جنت کی بشارت دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یاد رکھیں جہاں دین اسلام کو نافذ کرنے کی سختی تھی، وہیں پر حضرت عمر بن خطاب جب خلیفہ بنے حضرت عمر صدیق کے بعد، تو چار عالم میں جو سب سے مشہور چیز ہوئی وہ عدل فروغی مشہور ہوئی کہ حضرت عمر بن خطاب عدل کرنے کے مسئلے میں، حدود اللہ کے نفاذ کے مسئلے میں، قانون کی پاسداری کرنے کے مسئلے میں بڑے سخت۔ ایک شخص آیا بھاگتا ہوا دربار خلافت میں، اس نے کہا یا میرے المومنین شکایت لے کر آیا ہوں، فلانے صوبے سے ہوں، گورنر کا بیٹا، اس نے میرے ساتھ گھوڑے کی ریس لگائی، میں جیت گیا، بجائے مجھے انعام ملتا اس نے میرے چہرے میں تھپڑ نصیب کی، مجھے انصاف فراہم کیجیے، میں وہاں سے بھاگا ہوں آپ کے پاس آیا۔ حضرت عمر خطاب نے فوری بندے بھیجے کہ جاؤ اس گورنر کے بیٹے کو بھی بلاؤ، اس گورنر کو بھی بلاؤ۔ 3 دن بعد حاضر ہو اور آپ نے فرمایا یہ دربار ہے، وہ صاحب آئے اور تھپڑ مارے اسی بندے کے، اس کو انصاف دیا جائے، ساتھ کہا کہ گورنر کو بھی سزا دی جائے۔ گورنر بولے حضرت جی میرا کیا قصور ہے؟ فرمایا تیرا قصور یہ ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کے دماغ میں یہ بات کیوں ڈالی کہ وہ گورنر کا بیٹا ہے؟ میری سزا یہ ہے کہ تم نے تربیت صحیح نہیں کی، اس لیے تجھے سزا دی جائے۔ حضرات آپ دیکھیں کیا ہم جن کو اللہ نے دنیا میں مقام دیا ہے، پیسے دیے ہیں، دولت دی ہے، افسری دی ہے، گورنری دی ہے، کیا یہ اپنے بچوں کی پرورش ایسے کرتے ہیں؟ کیا یہ اپنے بچوں کے دماغوں میں پروگرام کو ڈالے؟ اگر تو صاحب حیثیت لوگ مالی اعتبار سے، عہدے کے لحاظ سے اپنے بچوں کے دماغوں میں زمین کے لحاظ سے کوئی چیزیں ڈال رہی ہیں تو وہ اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنے بچوں کو تمام چیزوں سے دور کریں جس سے ان کے دماغوں میں یہ بات آئے کہ ہم بڑے اسپیشل ہیں، ہر بچہ اسپیشل ہے، ہر بچے کو ڈانٹیں، ہر بچے کی اصلاح کریں، ہر بچے کو تربیت سکھائیں۔ آپ کے بچے اور دوسروں کے بچے سب برابر ہونا چاہیے، یہ عدل فروغی۔ حضرت عمر بن خطاب رات کو گشت کیا کرتے تھے، حکمران وقت ہو کے گشت کیا کرتے تھے، یہ انہیں کا یہ بڑا قول اور کلمہ ہے کہ اگر فرات کے کنارے پر بکری کا بچہ بھی مرتا ہے تو فرمایا میں عمر اس کا جواب دے گا۔ اس قدر سخت
ان کی تائید تھی اور تاکید تھی ملک حضرت کے بارے میں. گشت کرتے کرتے باہر شہر کے گئے, ایک جھوپڑی لگی ہے, ایک مسافر بڑا پریشان, تو بھائی خیر ہے تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں مسافر ہوں اور میری بیگم میرے ساتھ ہے, میرے بچے کی ولادت ہونے والی, تو میں بڑا پریشان ہوں, میرا کوئی نقصان حال نہیں. انہوں نے کہا بھائی تو تم امیر المومنین سے بات کی ہے؟ آپ نے بھیج بدلا ہوا تھا. وہ کہتا جی امیر المومنین کو کیا خبر ہمارے بارے میں کون سا مسافر آیا اور کون سا نہیں ہے, میں تو بڑا پریشان ہوں ادھر. آپ نے کہا تھوڑی دیر رکو تو میں بھی آیا. اس بندے نے بھی کہا جس طرح باقی بندے چلے گئے شاید یہ بندہ بھی چلا گیا. آپ گئے اپنی بیگم کو لیا, آئے, اسے کہا تو جاؤ کھانا بھی کھلاؤ اور اس کی عورت کو بھی لوگ آپ کرو. اب وہ بندہ بھی پریشان, عمر بن خطاب بھی باہر رک گئے. تھوڑی دیر بعد جو خاتون آپ کے ساتھ آئی آپ کی بیگم, اس نے کہا یا امیر المومنین اپنے بھائی کو بیٹے کی بشارت دے دو. اب وہ مسافر تھا, تو بیٹے کی جو بشارت کی خوشخبری تھی وہ بھول گیا اور اس لفظ پہ اڑ گیا کہ یا امیر المومنین, کہ میرے ساتھ تو امیر المومنین عمر بن خطاب ہے. اس کو بیچارے کو کبھی داری ہوگا. عمر بن خطاب کا روح بڑا مشہور تھا, وہ کبھی داری کر رہا امیر المومنین ہے, مجھے پتہ ہی نہیں اور میں آپ کے بارے میں باتیں کر رہا ہوں. آپ نے کہا یار پریشان نہ ہو, اگر عمر بن خطاب نے تمہیں پوچھے گا تو کون پوچھے گا؟ ان نے کہا یہ آپ کی بیگم ہے جو آئی ہے. اللہ اکبر. جب تک یاد رکھے مسلمانوں پر ایسے حکمران تھے اسلام ترقی کرتی. یہ حضرت عمر بن خطاب ہے جنہوں نے سب سے پہلے سن ہجری کا آغاز کیا. آج اب تو ہجری سال گنتے ہیں کہ 1445 ہجری آ گیا, 28 ذوالحج ہے. یہ ہجرت کے سالوں کا آغاز حضرت عمر بن خطاب نے کیا. جیل خانوں کا انتظام حضرت عمر بن خطاب نے کیا. سکے حضرت عمر بن خطاب نے جاری کیے. محکمہ پولیس حضرت عمر بن خطاب نے شروع کرایا. مسافر خانے, جگہ جگہ کنویں, ان کے لوگوں کی فلاح و بہبود, پینشنوں کا آغاز, کہ جو سرکاری ملازم ہیں ان کی فلاح و بہبود, غریبوں کی فلاح و بہبود کے فنڈ. یہ وہ بیسک اصطلاحات ہیں جو حضرت عمر بن خطاب نے جاری کیا. اور اگر فتوحات کا تذکرہ کریں ایک لمبا موضوع, ایک لمبا باب, لیکن مشہور فتوحات میں جنگ کام کیا ہے جو شامیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور شام فتح کیا گیا. اور سب سے مشہور فتح بیت المقدس ہے, یروشلم جسے آج ہم فلسطین کہتے ہیں. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول سب سے پہلی دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا ہے. اور پھر چابیاں آپ نے آرمینیا کا علاقہ, اناطولیا کا علاقہ, ادھر سے آذربائیجان کے شروع والے علاقے, اس سارے کے سارے علاقے, فتح ایران, عراق, یہ سارے کے سارے علاقے حضرت عمر بن خطاب نے فتح کیا. پھر وہی ہوا کہ ایک جگہ انصاف کیا, ایک مجوسی آیا, غلام تھا, اس کے بعد بڑی صلاحیتیں تھی, بڑا کاریگر تھا. اس نے شکایت لگائی کہ میرا مالک مجھ سے ٹیکس بہت زیادہ لیتا ہے. آپ نے پوچھا تو کام کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں, یہ بھی جانتا ہوں, یہ بھی جانتا ہوں. آپ نے کہا کہ تجھ سے ٹیکس زیادہ نہیں لیتا, تجھ سے صحیح مزدوری لیتا. اس کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا. آپ نے کہا کہ میرے لیے چکی بنا دو. اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق اور مغرب دیکھے. اور وہ چلا. حضرت عمر بن خطاب بڑے جہاندیدہ بندہ. آپ نے کہا لوگوں پتہ ہی کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گئے. پھر 25 یا 26 ذوالحج کو فجر کی نماز کے وقت اس نے خنجر زہر میں ڈبو کر تیار کر کے آیا. آپ نماز کے لیے آئے فجر کی, ممبر سے نکل کے اس نے آپ پر حملہ کیا. پھر وہ بعد میں بھاگا اور آگے جا کے جب لوگوں نے پکڑا اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو بھی ذبح کر دیا. تب حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آپ نے اپنے بعد پھر نامزدگی نہیں کی بلکہ کمیٹی بنائی کہ ان بندوں میں سے کسی کو میل منتخب کیا جائے. اور پھر حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کی سیرت پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا خطبہ جمعہ سیرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے سے بات کریں. ہمیں صحابہ کی سیرت پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عدل فروخی عدل کرنے کے توفیق دے. اپنے آپ سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے برادری. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين